بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت کریمہ کا کچھ حصے درس کے طور پر آپ نے سن لیا ہے۔ آیت نمبر 286 سورہ بقرہ میں ہے۔ گزشتہ درس کا نہایت ہی اہم پہلو یہ تھا کہ بندے کو اس کے اعمال کی جزا اور سزا گارنٹیڈ ہے۔ بندہ نیک عمل کرے تو اس کی جزا طے ہے، برا عمل کرے تو اس کی سزا طے ہے۔ لیکن کیا بندے نیکی کے ذریعے سے اپنے مرحومین کو اس نیکی کا ثواب سینڈ کر سکتا ہے یا نہیں؟ سینڈ کا مطلب ایصال ثواب کا عقیدہ۔ تو قرآن پاک کی سینکڑوں آیتوں کے ذریعے سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے، اور خصوصاً صحیح مسلم کی وہ حدیث پاک کہ انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کے عمل کے سلسلے منقطع ہو، یعنی اب عمل کرنا ان کے بس میں ہے نہیں۔ لیکن مرنے کے بعد بھی 3 چیزیں ایسی رہتی ہیں کہ ان کو ان کا ثواب ملتا رہتا ہے، جن میں سب سے پہلی چیز ہے کہ مرنے والا علم دین کے طور پر کچھ کام کیا ہے، کتاب لکھ دیا ہے، شاگرد پیدا کر دیا ہے۔ تو کتاب جو لکھا ہے، لکھنے کے بعد وہ مر گیا، اب جتنے لوگ وہ کتاب پڑھیں گے اور اس سے ہدایت پائیں گے، پڑھنے کے والے کو بھی ثواب ملے گا اور جو لکھا ہے ان کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اس کو بولتے ہیں علم، جس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں، اس کا ثواب مرے ہوئے انتقال کیے ہوئے عالم کو ملے گا۔ اسی طرح صدقہ جاریہ، آپ نے قرآن پاک لا کر رکھ دیا، پنکھا دے دیا، کچھ بھی آپ نے ڈونیٹ کر دیا مسجد میں، مدرسوں میں، اب اس سے جتنے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں اس کو بھی فائدہ مل رہا ہے، اور اس فائدہ حاصل کرنے کا جو ثواب ہے وہ ڈونر کو بھی ملتا ہے، اگرچہ وہ انتقال کر رہے ہیں۔ تیسری چیز ہے نیک اولاد۔ انسان مر جاتا ہے، اپنی اولاد کو نیک چھوڑ کر مرتا ہے، متقی پرہیزگار چھوڑ کر مرتا ہے۔ تو یہ متقی پرہیزگار اولاد جتنی بھی نیک عمل کریں گے، یہ اولاد، ان کو تو ان کا ثواب گارنٹیڈ ہے، ملے گا ہی، لیکن ان کے ماں باپ کو بھی ان کا ثواب سینڈ کرتا رہے گا، ہوتا رہے گا۔ گویا ایصال ثواب حق ہے، یہ مطلب ہے۔ یعنی بندے بدنی، جسمانی، مالی جو بھی عبادتیں کریں، ان کا ثواب اگر مرحومین کو پہنچائیں، یہ پہنچانا حق ہے۔ قرآنی تصور ہے، توحید اور رسالت کا تصور ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اس کے ذریعے سے جو تھوڑی سی اپوز ذہن والی فکریں
کہتی ہیں نہیں، جو بندہ کرتا ہے اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، جو نیکی کرا تو اس کو ملتا، برائی کرا تو اس کا ملتا، کس کو بھی نہیں ملتا اس کا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ بخاری، مسلم اور دیگر صحاح کی حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک بندہ ہے، اب ایک چھوٹی سی مثال لیجیے نا، یہ مسجد کتنی عالیشان مسجد ہے الحمدللہ، اب یہ مسجد آپ نے بنا دیا، اللہ نے تو بنایا نہیں، آپ نے بنایا، اب آپ انتقال کر گئے تو کیا اس کا ثواب نہیں ملے گا آپ کو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ثواب ملے گا، جب تک یہ مسجد قائم رہے گی، جتنے لوگ نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، ان کو بھی ثواب ملے گا، اور جنہوں نے بنایا ہے ان کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ ہے ایسا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بندہ مر جاتا ہے تو وہ ختم ہی ہو جاتا، اب اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک کے پاس ثواب اور جزا دینے کی لمٹ نہیں ہے، دینے والا اللہ ہے، آپ کیوں لمیٹڈ کر رہے ہو اس کی عطا کو، ان کی نوازش کو؟ وہ حدیث پاک ایک صحابی نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے ماں باپ کی طرف، اپنی ماں کی طرف محبت بھری نگاہ، رحمت بھری نگاہ سے نگاہ اڑائی، رحمت کی نظر سے اپنی ماں کو دیکھا، تو اسے مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ تو ایک مقبول حج کا ثواب کوانٹٹی کے طور پر صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اگر دن بھر میں 100 مرتبہ ماں باپ کو دیکھے تو، ماں کو دیکھے تو کہا بندے، رسول کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، یہ جملہ کہا تھا نبی نے، اللہ اکبر، نہیں اللہ بہت بڑا ہے، اس کی بڑائی کی لمٹ نہیں ہے، تو ایک حج کی بات کر رہا ہے، 100 مرتبہ بھی دیکھے گا تو 100 مقبول حج کا ثواب دے گا، پھر بھی اس کے پاس دینے کی کوئی کمی نہیں۔ تو افسوس ہوتا ہے کچھ ذہن جو مخالف ہے، وہ نہیں ان کا عمل کو ساتھ، دینے والا تھکتا نہیں، یہ لینے والے تھک رہے ہیں، تو دوسروں کو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ خیر، تو یہ تو ایصال ثواب کے حوالے سے، یہ میں واضح اس لیے بھی کیا کہ آگے جو عبارت آ رہی ہے اس کی تھوڑی سی اور وجہ، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ اسی لیے کل ایک سوال عورت آ کر کے ہمارے دارالفتاء میں کی کہ صبر کی نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا کہیں کو نہیں قبول کر رہا اس طرح سے۔ اب عورت ہے، ہم اتنا نماز پڑھتے، ہمارے شوہر بھی نماز پڑھتے، گھر میں سب جنے نماز پڑھتے، پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو اس کو آپ پریکٹیکلی ہی سمجھانا، کیسے سمجھانا؟ میں نے کہا یہ بتائیے، آپ اپنے بیٹے کو کبھی کھانا بنانے دیتی ہیں؟ نہیں، ان کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ شوہر کو کبھی کھانا بنانے دیتی ہے؟ نہیں، یہ کھانا بنانا ہمارا کام ہے۔ تو ایسے ہی دعا قبول کرنا اللہ کا کام ہے، آپ کا ایک پریشانی ہو رہی، تمہارا کام ہے دعا کرنا، قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ تو جس کا جو کام ہے وہ فٹ ہے، فکس ہے۔ اللہ دعا کرتا نہیں، دعا قبول کرتا ہے۔ اب ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اب ہمیں اپنے اندر دیکھنا کہ ہمارے کرنے میں کوئی گڑبڑی تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ گڑبڑی نہیں کرتا، اللہ پاک ہے، اس کی بولی پاک ہے، وہ سچا، اس کی ذات سچی، اس کی بات سچی۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں۔ تو اب قبول جو نہیں ہو رہی ہے اس میں کچھ تو گڑبڑی ہے، ہمارے اندر کرپشن ہے، ہم نے مانگا ٹھیک سے نہیں، طریقہ جو تھا ہم نے اپنایا۔ کوئی بے وضو نماز اگر پڑھے تو نماز ہوتی نہیں ہوتی، کہ نہیں نماز تو نماز ہے نا، یہ ضد نہ کو کرو۔ قبولیت کے لیے شرائط، جو 2 شرط سب سے بڑی شرط ہے، سچ بولنا، حلال رزق کھانا، 2 چیز سب سے امپورٹنٹ ہے، حلال کھانا اور سچ بولنا۔ بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی، سمجھیے کہ کچھ نہ کچھ رزق میں گڑبڑی ہو رہی ہے، یا کبھی نہ کہیں ہم نے جھوٹ کہا ہے۔ اپنے اندر اللہ گڑبڑی نہیں کرتا، اپنے اندر کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے نا، اب ایک موبائل ہے، اب اگر یہ نہ چلے تو اب اس کو پٹکنا نہیں، اس کو غصانا نہیں، جو اس کی ریپیئرر ہے، جو کرنے والے ہیں ان کے پاس لے جا، وہ ٹھیک کرنے کے بعد بھی اگر نہ ہو تو وہ اکتاتا نہیں، پھر کھولتا، پھر ٹھیک کرتا، کچھ تو گڑبڑی ہوئی ہوگی، کچھ سیٹ اپ میں کچھ تو یہ تو گڑبڑی ہوئی ہوگی، ایسا۔ تو یہ بندے تم دعا کرتے ہو، یہ تیری ذمہ داری۔ اب قبول جو نہیں ہوئی تو دیکھ دعا کرنے میں کچھ تو گڑبڑی نہیں ہوئی، یہ ہے ایسا۔ تو بندے کی دعا جو قبول نہیں ہوتی، اپنے اندر دیکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ تو بے حساب عطا کرنے والا ہے، تو آپ کو کیسے عطا نہیں کرے گا؟
ایسا کبھی نہیں اللہ پر کہیں کو اللہ تعالیٰ نہیں، کبھی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کا، ہوتا آپ ہی کا، ہمارا یہ گڑبڑ ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کا۔ اب آپ غور کیجئے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، سنٹینس پر غور کیجئے۔ دیکھیے ایک لفظ آتا ہے عربی میں ربی، اور ایک لفظ آتا ہے ربنا، دونوں قرآن میں ہے۔ ان ربی پڑھیں نا، ربی وربک اللہ، ان اللہ هو ربی وربکم، قرآن میں پڑھے ہوگے۔ تو ربی جو ربی کا معنی ہوتا ہے میرا رب، اور ربنا کا معنی ہوتا ہے ہم سب کا رب۔ ربی یہ سنگولر کا صیغہ ہے، اور ربنا یہ پلورل کا ہے، جمع کا سینٹینس ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ غور کیجیے، جب یہ آیت کریمہ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ ایک ہے نا، تو ربی ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ ڈھنگ سکھا رہا ہے، سب پر نماز فرض ہے تنہا تنہا، تو رہنا چاہیے ربی لا تؤاخذنی ان نسینا، ان نسینی او اخطأنی، ایسی ہونی چاہیے۔ لیکن ربنا ایک ہو کر کے آپ کہہ رہے ہیں ہم سب کو بخش دے۔ آپ سے پوچھو کھانا کھایا تو آپ کیا کہیں گے؟ ہم سب نے کھا لیا؟ نہیں جی میں نے کھا لیا، یہ کہیں گے آپ؟ واحد ہے تو ایک ہی ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر غور کیجیے، جو میں عقیدہ دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، بندے کو کبھی بھی دعا کی دنیا میں پرسنلی طور پر کبھی بھی مخصوص نہیں کرنا چاہیے، اپنے ساتھ ساتھ اپنوں کو بھی یاد کرنا چاہیے، اپنے ساتھ ساتھ اپنوں کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ یہ اسی ایصال ثواب سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں نے کہا غور بھائی قرآن پاک کی کوئی بھی آیت کریمہ حکمت سے تو خالی نہیں ہوگی، حکیم کا کلام ہے نا، تنزیل من حکیم حمید، حکمت والے رب کا یہ اتارا ہوا ہے۔ تو رب بھی نہیں فرمایا کہ اے میرے رب، نہیں 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 نہیں، بندے ہو سکتا ہے تیری اس زبان میں تاثیر نہ ہو، لیکن تو جس کو یاد کر رہا ہے اس کے اندر کوئی، سبحان اللہ، اے اللہ ہم سب کو بخش دے۔ تو اب ہم سب میں تو اگر واقعی ریجیکٹڈ بھی ہوگا تو ہم سب میں کوئی ایک تو ضرور ہوگا۔ یہ ہے دعا کی قبولیت کی کوانٹٹی، دعا کی قبولیت کی کوالٹی، بلکہ تو ربنا میں جو نا ہم سب کو بخش دے، اس سے عقیدہ ملا کہ بندے کو اپنے ساتھ ساتھ اپنوں کو بھی دعاؤں میں یاد کرنا چاہیے۔ آپ بولتے بھی ہیں نا دعاؤں میں یاد رکھیے، کیوں؟ اللہ آپ کی دعا قبول نہیں کرتا؟ یقیناً کرتا، لیکن نہیں، یہ خدا کی توفیق کا فیضان ہے کہ آپ کے منہ سے یہ بات نکلتی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے، یہ دعا میں یاد رکھیے، جی آپ بھی یاد رکھیے۔ دیکھا آپ نے، تو یہ ہے ایمانی جملے جو رب کی طرف سے ملے ہیں ہمیں۔ ربنا، اے ہم سب کے رب، لا تؤاخذنا، ہم سب کو مت پکڑ، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا ہم غلطی کر بیٹھے۔ بتائیے، یہ آپ کا جملہ نہیں ہے، یہ رب آپ کو سکھا رہا ہے کہ میں قبول کرنے والا ہوں، مجھ سے ایسے مانگ۔ کمال ہے، جملے پہ غور کر رہے ہیں، مجھ سے ایسے مانگ، قبول کرنے والا خود بتا رہا ہے۔ اب تو آپ کو کمانڈڈ انداز میں زندگی کاٹنا چاہیے کہ اللہ قبول کرتا نہیں کرتا یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ قبول کرنے والے نے جب دعائے ڈھنگ سکھایا ہے، وہ دعا کا ڈھنگ سکھایا ہے، طریقہ سکھایا ہے کہ ایسے مانگ۔ واہ واہ، لوگ مانگتے ہیں لیکن مانگتے وقت جو ہے موبائل یوز کرتے، مانگتے وقت ادھر ادھر دماغ رہتا، ربنا آتنا ایسے ایسے سراں ہلاتے، پاواں نوچتے۔ کیا ہے یہ؟ نماز ہے یا کوئی مطلب یہ کہ دماغ خراب کرنے والے ایکسرسائز ہے؟ توجہ سے اللہ کی بارگاہ میں کامل توجہ ہونا چاہیے۔ میں کبھی کبھی بخاری شریف جب پڑھاتا ہوں تو اس میں سب سے پہلی حدیث جو ہے، امام بخاری نے انما الاعمال بالنیات یہ حدیث لایا ہے۔ بار بار جب بھی درس دیتا ہوں، چونکہ ہر سال نئے بیچ آتے ہیں، تو جب بھی درس دیتا ہوں تو شروع تو وہیں سے کرنا ہے نا، ہر سال ایک نیا نقطہ نکلتا۔ اب اس سال کا آپ کو نقطہ بتاؤں، انما الاعمال بالنیات، عمل نیتوں سے ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے، جس کو مٹھ زبان میں آپ لوگ بولتے ہیں عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب آپ لوگ سماجی سطح پر کیا سمجھتے، عوامی سطح پر، کہ نہیں نیت صحیح رکھنا کرتے، نیت صحیح رکھے تو ٹھیک ہوتا۔ لیکن آپ ذرا غور کیجیے، یہ حدیث پاک اتنی سی نہیں ہے، بلکہ پوری لمبی حدیث بتا دو آپ کو۔
آئیے تو بیٹھ کر، لمبی حدیث ہے، پوری حدیث بتاؤں. انما الاعمال بالنیات، اور اس کے بعد ہے وانما لامرئ ما نوى، اس کے بعد ہے فمن كانت ہجرته الى الله ورسوله فہجرته الى الله ورسوله ومن كانت ہجرته الى دنیا یصبها او امرأة يتزوجها، متفق علیہ، بخاری مسلم. یہ ہے مشکات شریف کا جملہ. یہ پورے کا ترجمہ پہلے سنیے کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اس کے بعد ہر شخص کے لیے وہی ہے جس نے اس کی نیت کی، کہ جس چیز کی جو نیت کرتا اس کو وہ ملتا، اس کو وہ چیز ملتی. اور اس کے بعد ایگزامپل دیا اللہ نے، اللہ کے رسول نے. کیا ایک ہوتا نا کہ اپنی طرف سے اپنے لاجک سے اگر اس حدیث کو سمجھے تو سمجھ لیے ہیں کہ جیسی نیت ویسی برکت، سمجھ لیے، لیکن ایک مثال دیا. اب اس سے سمجھ میں آ جاتی ہے یہ حدیث کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. ہجرت بولے تو چھوڑنا، اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا، سب کو چھوڑ کر کے جانا، منتقل ہونا. جو شخص اللہ رسول کے لیے اپنا وطن چھوڑتا، اللہ کے لیے کہاں سے چھوڑیں گے آپ؟ اللہ تو یہاں بھی نماز، جہاں بھی نماز پڑھیں گے وہ اللہ. لیکن غور کریں آپ، اللہ کو سامنے جملے کے طور پر رکھا، حقیقت میں اللہ کے رسول کا ساتھ دیتا وہاں مراد پہ. چنانچہ مکہ سے جب مدینہ کی طرف نبی جانے لگے تو سب کو آرڈر ہو گیا نبی کے ساتھ نکل جاؤ. لیکن آپ غور کریں، بڑی ذمہ داری کا جملہ بول رہا ہوں کہ کیا مکہ کی عظمت اللہ کے سامنے تو طے ہے؟ مکہ سے بڑا عظمت والا مقام کوئی نہیں ہے. 1,00,000 کا ثواب ملتا، طواف وہیں ہے، منی مزدلفہ وہیں ہے، صفا مروہ وہیں ہے. مدینہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے مدینہ میں. لیکن اللہ فرما رہا چھوڑ دو مکہ کو، چلے جاؤ نبی کے ساتھ. کمال ہے، چھوڑ دو مکہ کو، چلے جاؤ نبی کے ساتھ. اور نبی فرما رہے ہیں جو اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کرے گا، یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے حکم نہیں، وہ صحابہ کے لیے خاص طور سے، یعنی میرے ساتھ مدینہ جائے گا تو اللہ رسول فرماتے ہیں اس کو اللہ رسول گارنٹیڈ ملے گا. میں پوچھتا ہوں کہ اگر جو نہیں چھوڑے گا اور مکہ میں رہے گا اللہ ملے گا کہ نہیں؟ کیسے نہیں ملے گا؟ لیکن نہیں، یہ اپنا لاجک تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی اطاعت یہ ہے کہ برکت وہاں جاتی جہاں نبی جاتے ہیں، وہاں جاتی ہے برکت جہاں نبی جاتے ہیں. کعبہ کو برکت نبی کے قدم سے ملی ہے نا. آج مصطفیٰ جا رہے ہیں، چلے جاؤ، سبب برکت وہ ہے. نبی نے کوانٹیٹی بتایا ہے کہ 1,00,000 ثواب ملے گا، وہ نبی کہہ رہا ہے چلے جاؤ تو چلے جاؤ. اب آپ غور کیجیے، اس کے بعد ایک اور جملہ کہ جو اللہ رسول کے لیے ہجرت کرے گا اس کو اللہ رسول ملے گا. اور جو اصل ہجرت کے بعد جو ہے نا، جو مہاجر صحابہ تھے ان سب کو مطلب یہ کہ کچھ لوگ اس نیت سے بھی کیے تھے کہ جانے کے بعد وہاں مواخات کا مسئلہ ایسا تھا، بھائی چارگی کا، کہ بھائی ہمارے پاس گھر نہیں تو گھر دے دیتے تھے. انصار مدینہ کے جو انصار تھے گھر دے دیتے تھے، دولت دے دیتے تھے. یہاں تک کہ اگر مطلب بیوی نے ساتھ نہیں دیا مکہ میں تو بغیر بیوی کے چلے جاتے تھے، اکیلے رہتے تھے تو وہاں کے جن کے پاس 2 بیویاں تھیں تو ایک بیوی کو طلاق دے دیتے تھے، عدت گزار کے پھر ان سے نکاح، یعنی بیوی دے دیتے تھے. تو کچھ لوگ گھر کے لالچ میں، کچھ لوگ بیوی کی لالچ میں اس نیت سے بھی نکلے. نبی نے فرما دیا من کانت ہجرتہ الی دنیا، جو دنیا کے لیے ہجرت کرے گا اسے دنیا ملے گی، اور جو کسی عورت کو پانے کے لیے ہجرت کرے گا اسے عورت ملے گی. اب آپ کیا سمجھے؟ اس کا مطلب یہ ہے حدیث پاک کا کہ بندہ مومن عمل کرنے سے پہلے جو نیت لاتا ہے، عمل کرنے سے پہلے جو نیت کرتا ہے، وہ عمل کرے یا نہ کرے نیت کے اعتبار سے عمل کا ثواب اور عذاب متعین ہوتا ہے. تو بندے کی نیتیں صحیح ہونی چاہیے، بندے کے ارادے صحیح ہونے چاہیے، بندے کے خیال صحیح ہونے. اس سے ایک بات جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کے ٹھیک ہے ان کو ملے گا، لیکن وہاں مواخات کیوں کر رہے ہیں، بھائی چارگی کیوں کر رہے ہیں؟ اب قرآن کی آیت کریمہ پڑھیے. اے اللہ ہم سب سے، دیکھا پرسنل کا پہلو نہیں تھا،
وہاں بھی مدینہ میں نبی کے صحابہ بنے، یہاں بھی نبی کے صحابہ بنے، سب تنہا تنہا تھے، سب کو الگ الگ کر دینا چاہیے، لیکن نبی کا جوڑنا یہ بتا رہا ہے کہ رشتہ صرف ڈی این اے کا رشتہ نہیں ہوتا ہے، ایک رشتہ ایمانی رشتہ بھی ہوتا ہے، اور وہی سب سے امپورٹنٹ رشتہ ہے۔ عمل کی دنیا میں ایمانی رشتے کو اللہ پاک برقرار رکھتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اے مصلی، اے تنہا نماز پڑھنے والے، مجھ سے تنہا مت مانگنا، مجھ سے ان لوگوں کو ساتھ لے کر مانگنا جو تمہارے ساتھ ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جو تمہارے مرحومین ہیں، یا جو تمہارے زندہ ہیں۔ اسی لیے جب جنازے کی نماز پڑھتا ہوں میں تو پڑھتے وقت جو ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، کمال ہے، مردہ ہے سامنے، جنازہ بول رہے ہیں آپ نماز پڑھنے، لیکن دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لمیتنا نہیں، اللہم اغفر لحینا۔ دعا پڑھتے ہیں نا اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندہ کو بخش دے، ارے مردہ کی نماز پڑھنے آئے ہیں اور زندہ کو بخش دے، کمال ہے، غور کر رہے ہیں آپ؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، میتنا کو بعد میں، جس کے لیے آئے ہیں، حینا پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جانے والا تو چلا گیا، لیکن محسوس کر ایک کی وجہ سے سب جمع ہو گئے، ارے یہ سب زندہ ہیں، ان کا کتنا لحاظ کرنا ہے، یہ ہے۔ یہ جمعہ کے یا کسی درس میں ایک نقطہ سنیے، شادی ہوتی ہے، ایک شادی کے لیے کتنا خرچ کرتے ہو آپ؟ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ جتنا بھی اپنی حیثیت سے خرچ کرتے ہیں نا، کیوں؟ رشتہ جڑ رہا ہے۔ تو ایک اجنبی رشتے کے لیے لاکھوں خرچ کرتے ہو، جبکہ یہ رشتہ ڈی این اے والا رشتہ نہیں، ایک اجنبی رشتہ بن رہا ہے، ایک سسرالی رشتہ بن رہا ہے۔ ارے ماں باپ کا رشتہ تو ڈی این اے کا رشتہ ہے، اس کے لیے کتنا خرچ کرنا چاہیے، وہ تو کنٹینیو کا رشتہ ہے۔ سمجھ رہے ہو آپ جملہ؟ ایک رشتہ عام داماد کو بنانے کے لیے، عام لڑکی کو بہو بنانے کے لیے جو رشتہ وقتی رشتہ ہے، وہ رشتہ ڈی این اے کا رشتہ نہیں ہے، اس کے لیے اتنا اہتمام، اتنا خرچ کر رہے ہو۔ ماں بلک رہی ہے جو ڈی این اے والی ہے، بھائی بہن کے رشتے ہیں، اللہ پاک نے ان کے رشتے کو تو ختم ہونے کا رشتہ ہی نہیں بنایا ہے۔ شادی بیاہ کے رشتے تو ختم ہونے والے بھی رشتے ہیں، ایک امکان ہے، خدا نہ کرے ختم ہو، لیکن ہے نا، بھائی بہن کا رشتہ ختم نہیں ہونے والا، ماں باپ کا رشتہ ختم نہیں ہونے والا۔ تو رشتوں کا یہ اہتمام ہے، رشتوں کا یہ اہتمام ہے۔ اللہ پاک نے یہ آپ کے اندر، ہمارے اندر سوچ کیوں نہیں دیا کہ جب ایک عام اجنبی رشتے کے لیے اتنا اہتمام، تو ماں باپ تو ریگولر کے رشتے دار ہیں، تو ریگولر کا رشتے دار ہے، بھائی بہن تو ریگولر کا رشتے دار ہے، بجائے اس کو پوچھنے کے ایک عام رشتے کے لیے اتنا خرچ کر رہا ہے۔ خدا اس عام رشتے کا وہ لحاظ نہیں فرمائے گا اگر تو نے اپنے حقیقی رشتے دار کو بلایا۔ حقیقی رشتے دار کو مت بلانا، اور صرف اس لیے کہ دنیاوی تکلیف دیا اس نے، دنیاوی پریشانی دیا اس نے، نہیں، رشتہ رب کی طرف سے جوڑ کر آیا ہے، اس رشتے کا لحاظ کرو۔ آپ خطبہ نکاح میں پہلی آیت پڑھتے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، یہ رحم، رشتے دار۔ نکاح کی آیت پڑھتے ہیں نا، خطبہ نکاح میں قاضی صاحب پڑھتے ہیں، پہلی آیت یہی پڑھتے ہیں۔ اب بتائیے ایک رشتے کے لیے اتنا اہتمام جس کی عربی رحم آئے، جبکہ وہ رحم کا بھی رشتہ نہیں ہے، وہ تو عام رشتہ، لیکن اس رشتے اجنبی کے لیے اتنا امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کے خطبے میں نہیں رکھوایا، جو ریگولر کے رشتے دار ہیں اس کا لحاظ کروایا۔ والارحام، صلہ رحمی والے جو رشتہ دار، اقربائیت اور اعزائیت، ڈی این اے کے جو رشتے ہیں اس کا اہتمام کرنا۔ اللہ پاک فرماتا ہے والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہارے اوپر اینی ٹائم نگراں ہے، اینی ٹائم دیکھ رہا ہے۔ اس کو سمجھنا ہے ہم سب کو کہ اپنے حقیقی رشتہ دار جو ہے بھائی بہن ہے، معاشرہ میں آپ کے جو ڈی این اے والے رشتہ دار ہیں، چاہے وہ نانا نانی کے، دادا دادی کے ہوں، بیٹوں کا مسئلہ ہو، بیٹیوں کا مسئلہ ہو، بیٹیاں شادی بیاہ کر کے چلی جاتی ہیں، ان کا رشتہ وقتی ہے، آپ کا رشتہ دائمی ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آپ ودا کرتے وقت بولتے ہو بیٹی یہاں سے ڈولی جا رہا ہے، وہاں سے ارتھی اٹھے گی، استغفر اللہ، اب تمہارا یہ گھر نہیں رہا، اب تمہارا وہ گھر ہے۔ ایسا کیوں نہیں؟
حقیقی رشتہ یہی ہے، حقیقی رشتہ یہی ہے۔ حضرت علی تھوڑا دور گھر لے لیے تھے، دور گھر لے لیے تھے، میں نے کہا تھا آپ کو۔ تو حضرت زید جو حضور کے متبنہ بیٹا تھے، بنائش و بیٹا تھے، ان کا گھر بازو میں تھا۔ نبی نے خواہش ظاہر فرمائی کہ ایکسچینج کر لو گھر، یہ خواہش صرف ظاہر فرمائی۔ حضرت علی کو جا کر کہتے ہیں علی آپ میرے گھر چلے جاؤ، کیونکہ فاطمہ سے دور رہنا مصطفیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ شادی سے پہلے کی بات نہیں، شادی کے بعد کی بات ہے۔ یہ رشتہ نبھانے کا تصور خالی بولیے نہیں، نبھائیے بھی۔ بیٹیاں کیسی بھی ہوں، آپ کی بیٹی ہے، چاہے شادی سے پہلے ہو شادی کے بعد ہو، ہم لوگ توجہ نہیں دیں گے، اسی لیے ساس سسر ہتھیار چار کرتے ہیں۔ نہیں، بیٹی ہے الحمدللہ، ہماری بہن ہے الحمدللہ۔ نبی نے مطلب مردوں کا وہ اہتمام نہیں فرمایا جتنا عورتوں کا اہتمام فرمایا۔ نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کی عبادت کے بعد کون حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا ماں۔ ثم من، پھر کون؟ کہا ماں۔ ثم من، پھر کون؟ کہا ماں۔ 3 مرتبہ رسول نے ماں ہی کا لفظ لیا، چوتھی مرتبہ کہا باپ۔ ارے باپ، اب سرکار سے پوچھ سکتے ہیں یا رسول اللہ ہماری ماں کا وجود تو ہمارے باپ کی وجہ سے ہے نا، اگر شادی نہیں ہوتی تو باپ مطلب ماں کہاں سے ہوتی؟ لیکن نہیں، وہاں ماں ہونے کے احساس کے ساتھ ساتھ عورت ہونے کا زیادہ احساس کیا نبی نے، یہ ہے کیونکہ نبی کو بھی معلوم ہے کہ یہ بیٹا جو ہے ماں سے صرف جنم نہیں لیا ہے، باپ کی وجہ سے ماں سے جنم لیا ہے، لیکن نہیں، عورت ہونے کا احساس۔ ہم لوگ معاشرے میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو وہ درجہ نہیں دے رہے ہیں جس سے آج کافروں کو، ہندوؤں کو موقع بھی مل رہا ہے۔ درجہ آزادی درجہ یہ نہیں ہے، ان کا صحیح اور دینی حق دینا یہ درجہ ہے، ان کی عزت کو بچانا یہ کمال ہے، بجائے یہ کہ تار تار کرنا، ان کو آزادی دے دینا یہ کمال ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ربنا سے آج یہ ساری باتیں آپ کو ملی کہ آپ تنہا کبھی بھی کسی کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے آپ دعا کرو، اے اللہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، آپ جلیے نہیں اپنے سامنے والوں سے۔ اے اللہ اگر تو نے اسے دیا ہے تو ہم رش کر رہے ہیں مولا تیری عطا پر، لیکن تیری بارگاہ میں تو کوالٹی ہے، کوانٹیٹی نہیں ہے۔ پروردگار تو اسے بھی دیا ہے، ہمیں بھی عطا کر، لیکن ہوتا کیا ہے اللہ تعالیٰ تو اسی کو کئی کو دے رہا ہے، ایسا نہیں، اس کو حسد بولتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ رشک کیجئے، آپ اللہ کی عطا پر رشک کیجئے۔ ارے وہ ہندوؤں کو دے رہا ہے، آپ نمازی کو کیوں نہیں دے رہا؟ وہ کافروں کو دے رہا ہے، آپ متقی کو کیوں نہیں دے رہا ہے؟ مانگنے کا ڈھنگ آپ نے صحیح دیا، آپ بھی مانگے، اپنے خاندان والوں کے لیے مانگے، اپنے معاشرے کے لیے مانگے، اپنوں کے لیے مانگنے، جتنے بھی آپ کے اپنے ہیں سب کے لیے مانگے، جو مر چکے ہیں ان کے لیے مغفرت مانگے، جو زندہ ہیں ان کے لیے صحت مانگے، ان کے لیے نعمت مانگے، ان کے لیے تقوی مانگے، پرہیزگاری مانگے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے ہم سب کے رب ہمیں مت پکڑنا اگر ہم سے بھول ہو جائے۔ ہاں، خدا قبول کرنے والا آپ کو یہ ڈھنگ دے رہا ہے، ایسے مانگ، اکڑنا مت، بھول جاؤ تو بھولنے کے لیے جھک جاؤ، ہم تیری بھول کو بھی معاف کر دیں گے۔ خطا کرو تو خطا کے بعد جھک جاؤ، ہم تیری خطا کو معاف کر دیں گے، اکڑنا مت۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور دیکھ لیا ہے تو نے ہم پچھلی قوموں کو کیسے میں نے تباہ کر دیا ہے، تو مانگ ہم سے، میں مصطفیٰ کے جمال کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ تجھے میں نے مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا ہے، مانگ ایسے کہ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ تو نے ہم سے پچھلی، ہم سے گئی ہوئی گزری امتیوں پر ڈالا، اے اللہ ویسا بوجھ ہم پر نہ ڈالنا۔ دیکھا آپ نے، کیونکہ ان کی غلطی ہوتی تھی تو توبہ کے موقع نہیں ملتے تھے، فوراً سزا ملتی تھی، نیچے کی زمین کو اوپر کر دیا جاتا، اوپر کو نیچے کر دیا جاتا، تباہ کر دیا جاتا، ڈبا دیا جاتا، طوفان نوح لا کر کے قوم لوط کو مار دیا جاتا، قوم سمود کو مار دیا جاتا۔ کیا ہے یہ سب؟ یہ وہ ہے پیارے کہ امت محمدیہ ہونے کا احساس دے رہا ہے۔ سوچ، میں صرف نبی کی وجہ سے یہ رسپانسبلٹی دے رہا ہوں،
کہ ہم تو قبول کرنے والے، میں تو قبول کرنے والا ہوں، لیکن مانگ کہ اللہ جیسا تو نے دیگر امتیوں کو عذاب دیا، ہماری خطا کی بنیاد پر ہمیں ویسا عذاب نہ دے۔ دیکھا آپ نے؟ ہمیں ویسا نہ پکڑنا، کیسا ہے مولا، غور کریں آپ۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اور اے اللہ جس کی ہمیں طاقت نہ ہو اس کو ہمیں اٹھانے کے لیے مت بول۔ 50 وقت کی نماز ہم نہیں پڑھ پائیں گے، بول دے کہ اللہ ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم تیری دعا کو قبول کر لیں گے۔ دیکھا یہی کہا تھا نا موسیٰ نے، کر لیا تو جھک، یہ جھکنے کا ڈھنگ دیا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا واعف عنا، معافی مانگ ہم سے، ہم تجھے معاف کر دیں گے۔ واغفر لنا، مغفرت مانگ ہم سے، ہم تجھے بخش دیں گے۔ ورحمنا، رحم مانگ مجھ سے، ہم سب کو معاف کر دیں گے، ہم سب پر رحم کریں گے۔ واعف عنا، ہمیں معاف کر دے مولا، واغفر لنا، ہمیں بخش دے مولا، ورحمنا، ہم سب پر رحم کر مولا۔ کیوں؟ انت مولانا، اس لیے کہ تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، لہذا ہم سب کی مدد کفار کے خلاف فرما۔ دیکھیے رب کہہ رہا ہے، ہم دعا اگر کریں اے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما، تو ہندوؤں لوگ آج کل تو اسٹیکر لگا رہے ہیں، کافر کا اسٹیکر لگا رہے ہیں، بجرنگ دل والے، RSS والے، دیکھے ہوں گے آپ، کافر لکھ رہے ہیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ کافر کوئی گالی نہیں ہے، لیکن کافر جو ہے انکار کرنے والے کو بولتے ہیں۔ یہ کافر عربی لفظ ہے، یہ کوئی ہندی لفظ نہیں ہے۔ کافر مانے ہوتا ہے اللہ رسول کا انکار کرنے والے، تو تم خود کہہ رہے ہو گاڈ اور پھر لکھ رہے ہو کافر۔ اے اللہ رسول کا انکار کرنے والے کیوں؟ یعنی مسلمان سے اتنی دشمنی کہ تم لفظ کافر بھی اپنے اوپر لینے کے لیے تیار ہو۔ ہم تو کافر اس لیے بولتے ہیں کہ کفار جو ہے اللہ رسول کو نہیں مانتے، بس۔ بھائی کوئی بہو اگر ساس کو نہ مانے تو کیا کرتے ہیں؟ گھر کو الگ کر دیتے ہیں نا، بھائی رہو اچھے سے، خبردار محبت سے رہو، ہم الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم غلط کیے، یہ کہ تم الگ رکھ جاؤ، بس نظریاتی طور پر۔ ایسے ہی اللہ رسول کو جو نہیں مانتا وہ کافر ہے، اللہ رسول کو جو مانتا وہ مومن ہے۔ اس میں گالی گلوچ کا پہلو کیا ہے؟ لیکن آپ دیکھیے جتنے بھی ظلم کر رہے ہیں RSS اور بجرنگ دل والے، پیچھے اسٹیکر بنا دیے ہیں کافر۔ دیکھا میں فیس بک پر، یوٹیوب پر دیکھا، کافر کا لفظ بنا دیے ہیں۔ RSS والا میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، پتہ نہیں کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ پاک آپ کو کہہ رہا کہ ایسے سرکش انکار کرنے والوں کے خلاف ہم سے مدد مانگ، ہم مدد کرنے کو تیار ہیں۔ دیکھیں فانصرنا علی القوم الکافرین، قوم کافرین پر ہماری مدد فرما، یہ اللہ نے ہمیں سبق دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں بھی قرآن رکھا ہوا ہے نا، اس آیت کریمہ کا ترجمہ پوچھئے ان سے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اور کون کفار ہے، اور کفار کے خلاف رب کی مدد مانگنے کو رب نے کہا ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن میں ہے، ہمارے سمویدھان میں ہے، یہ ہم نہیں بول رہے ہیں کہ اللہ ہندوستان میں خواجہ ہند و پاک کا کرم، ہندوستان میں ہمارے سمویدھان کو پھیلا، ہندوستان میں ہمارے کانسٹیٹیوشن کو پھیلا، یہ ہم نہیں، ہمارا قانون کہہ رہا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم جذبات میں اگر بول دیں تو ہمیں تم شدت پسند کہتے ہو، ہم چلو محبت سے کہتے ہیں اے اللہ کافر پر ہماری مدد فرما، ہم دھیرے سے بول رہے ہیں کافر پر ہماری مدد فرما، تو کافر کو پریشانی کیوں ہے؟ مت رکھو سپریم کورٹ میں قرآن، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ایسی دعا کرنے کے لیے۔ یہ قرآن ہمارا بنایا ہو نہیں، اللہ کا بنایا ہو۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرما، نشست کو حاضری کو قبول فرما، اپنی شان کریمی کے مطابق ہم سب کو اجر عطا فرمائے۔ ہم اپنی دعاؤں میں پروردگار عالم خود کو بھی اپنوں کو بھی یاد رکھیں، ایسی توفیق نصیب فرما جو تیرا مقصد ہے مولا۔ یا اللہ ہمیں توحید کی مقصدیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ کام وہ لے لیجئے ہم سب سے، کام وہ لے جس میں تیری اور تیرے حبیب کی رضا اور خوشنودی ہو۔ ہم سب کے آل اولاد میں برکتیں عطا فرما، گھر بار میں برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔